روزانہ 10 مرتبہ یا باسی تو پڑھا کرے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ غنی بنا دیں گے اور کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ جو آنے والی ہے تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے شور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی، وہ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی رات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور ابکری نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے ہیں؟ یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے درس میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، استقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے بخت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں، یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، کیا دخل ہے، کیا دخل ہے۔ اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا، اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے تسبیح خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں، وہ اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ آپ خود سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے رزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں، اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ دو چھریاں، ایک پلیٹ، دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے۔ ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں۔ بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بازو کا دل ہے اندر شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔
ابھی سے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے؟ نجات کے۔ میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں، جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت، اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ کیوں؟ میں آقا، آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس پہ رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں، 15 شعبان کو۔ فرمایا برکت والی رات ہے، اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، بخت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، سن لو، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ آپ بتائیں، مجھے وہ شخص کیا ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے؟ کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر، اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات۔ آئندہ سال انتظار کیجئے گا، رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات، تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال، ضروری نہیں ساری رات جاگیں، ضروری نہیں کچھ اعمال کر کے سو جائیں، پر مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے، بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے،
اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالاتر ہے۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے، اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میری بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ تو میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے، اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں، وہ اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں، تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا اور پھر پڑھایا اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنے دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 100 جادوگر، 100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے، تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا،
اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت زبردست عمل ہے. ہم ان ہستیوں کا ذکر خیر بھی کریں گے اور ان کے ذکر خیر کی نسبتوں سے زندگی کے مسائل مشکلات حل. ایک سوال ہے، اگر زندگی کے مسائل مشکلات حل ان ہستیوں کی نسبت سے نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ ان کی نسبتیں، جن کی نسبتوں کو ہم ہر نماز کی التحیات میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی وہ درود ابراہیمی ہے جو سب درودوں سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، باکمال بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور روایات اور کتابوں سے ثابت بھی ہے اس درود پاک کے بارے میں. پر اس درود پاک کا ابتدائی حصہ کبھی سوچا ہی نہیں، اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ درود ہمارا نہیں کسی اور کا ہے. نہیں، کتابوں میں دونوں روایات ملتی ہیں، آل محمد بھی و اعلی آل محمد بھی. درود ابراہیمی میں دونوں روایات ملتی ہیں. اب اس عمل کو ہم بیان کرتے ہیں جس عمل کے تذکرے اور جس عمل کا ذکر خیر انہوں نے کیا اور ان لوگوں سے کروایا. اس عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی. وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے. انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پڑھیں، پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم. یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں. کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں. اور یہ 7 آسمان ہیں اور یہ 7 زمین ہیں اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کی عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے. کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے. قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7. سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 7 سلام ہیں. ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی. اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے. وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا. اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر. اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں. اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم. اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے. اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے. جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے. اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. جو ناممکن کام ہے نا، بچوں سے دعا کرو. میرا پیکج ہے، سنا ہے نا آپ نے؟
नामुमकिन कौन। हवेली के सामने, हवेली आप हजरत गए होंगे, मेरे बाप दादा परदादा का शहर है, हवेली के सामने एक सड़क जा रही है, वहां एक साहब रहते थे, गदा रेडी उनके पास, गरीब आदमी थे। तो एक पीर साहब को मेरे सामने 100 रुपए दिया, 100 रुपए की बड़ी हैसियत, पर उसकी हैसियत उसकी थी जिसकी अमूमन जो एक फेरा होता था 5 रुपए का, 4 रुपए का एक चक्कर, तो उसका 100 कैसे जमा हुआ होगा, उसका 100 कैसे जमा हुआ होगा। 100 रुपए दिया तो कहा दुआ कर दें, पीर साहब ने दुआ कर दी। एक दफा मुझे मिला, मैंने कहा पीर साहब से दुआ कराई, अच्छे इंसान थे, अब मैं तुझे एक मैं दुआ बताता। मैंने उसे अल्लाह का नाम ले दिया और कहा कि बच्चे इकट्ठे कर, गरीब के बच्चे वैसे ज्यादा होते हैं, बच्चे इकट्ठे कर और तू दुआ कर और उन्हें कहे आमीन, और कोई 8 आने रुपए की काफियां लेके बैठ जाना, पहले ना देना, खा के भाग जाएंगे, काफियां रख के बैठ जा और दुआ कर और उनसे कहे आमीन कहे। क्यों? जो नाबालिग मासूम बच्चा है उसको गुनाह का ख्याल नहीं, तसव्वुर नहीं, गुमान नहीं, इदराक नहीं, एहसास नहीं, कदम नहीं, उसके बोल सच्चे, उसके जज्बे सच्चे, उसकी कैफियत सच्ची, उसका अंदाज सच्चा, उसका अंदाज सच्चा, सब कुछ सच्चा, उसका सारा कुछ सच्चा। एक बात बताऊं, ये बात मैंने कई दफा बताई है और मैंने इसके खुद तजर्बे किए हैं। आपने ये बात सुनी होगी, मोमिन के जूठे में शिफा है, सुनी है? मैं बच्चों का जूठा पीता हूं और जिस बीमारी की नियत पर करके पिए ठीक हो जाएगी। बच्चे से बड़ा कोई मोमिन है? बोले, बच्चे से बड़ा भी मोमिन है? बच्चे का जूठा उसको थोड़ा सा पिला दे और फिर उसकी थूके भी जाएंगी, उनकी थूके भी जाएंगी, उसी जगह मुंह लगा के पिए। मोमिन के जूठे में शिफा है, शिफा है। मेरे आका ने फरमा दिया, बस खत्म, मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है। मैंने कई लोगों को बताया, जो बीमारी, कोई रोग, कोई जिस्मानी बीमारी, कोई रूहानी बीमारी, कोई रूहानी रोग, कोई जिस्मानी रोग, अगर कोई ऐसा है भी सही, उस जगह मुंह लगा के पिए, मुंह लगा के पिए। मोमिन के जूठे में शिफा, बड़े जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं और बहुत ज्यादा नताइज हैं, मुस्तकिल मुसलसल पिए। और यह है कि जब बच्चा रो रहा हो ना, जब बच्चा रो रहा हो उस वक्त अल्लाह से ताल्लुक कायम करें और उस वक्त अल्लाह से राज़ो नियाज करें, क्योंकि अल्लाह को बच्चे का रोना जो है उसकी अदाओं में फरमाया 2 चीजें अगर ना होती, गौर से सुनिएगा, एक हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, एक बच्चे और एक बेजुबान जानवर, बच्चे और, अगर ये 2 चीजें ना होती, अल्लाह तुम्हारे ऊपर बारिश का एक कतरा ना बरसाता, रिस्क ना मिलता, जितनी खताएं हैं, जितनी नाफरमानियां हैं, जमीन तांबे की बन जाती, हर चीज खत्म हो जाती। अल्लाह पाक इन 2 की वजह से रिस्क देता है, इन 2 की वजह से, इन 2 की वजह से अल्लाह रिस्क देता है, इन 2 की वजह से। जब बच्चा रोता है, अब ये नहीं कि उसे रोने देना है, पर रोते वक्त के लम्हात, क्योंकि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बच्चे के रोने की आवाज सुनते थे, अपनी नमाज को मुख्तसर फरमा लेते थे, हुजूर की नमाज मुख्तसर हो जाती थी। तो बच्चा जब रो रहा है, मैं कि इस बच्चे के रोते हुए जो दुआ मांगे कबूल होती है। और अगली बात फरमाया, जो बच्चे के आंसू गिर रहे हैं ना, इन आंसू को किसी दर्द वाली जगह पे लगाएं। और मैंने कई दफा आंसू लेके ना हाथ पे मल के जैसे करीम तेल लगाते हैं, ऐसे चेहरे पे कहा, अल्लाह इस चेहरे को दुनिया आखिरत की दुश्मनियों से, जिल्लतों से और क्यामत की जिल्लत से बचाना। जब फरिश्तों का हाथ बढ़े और चेहरे पे मुंह के जबड़े पे पकड़ के घसीटे, बच्चे के आंसू की बड़ी ताकत है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरे पास एक फकीर मांगने वाला आता था, मैं उसको पैसा दे देता था जो भी था, फिर आते आते वो मेरे पास कुछ पैसे रख के जाता था अमानतदार समझकर, फिर बहुत करीब हो गया, फिर बस बहुत पैसे रख के जाता था जो मांगता था, फिर उठा के ले जाता था और वो कहता था मैं किसी पुराने खंडर है वहां रहता हूं और उसमें मैंने पैसे दफन किए हुए, मुझे बहुत उससे मोहब्बत है। सिक्के होते थे पहले, कागज वाले रुपए तो होते नहीं थे, और कहा कि मुझे बताता था फला जगह रहता हूं, आज तक मैं गया नहीं। कुछ दिनों के बाद बहुत अरसा आता रहा, फिर कुछ दिनों नहीं आया, तो मैं सोचा कि बीमार हो गया कैसे, तो कहा कि मैं फिर ढूंढते ढांढते गया उस खंडर में, तो वो बीमार पड़ा था। मेरी आहट सुन के तो मैंने उससे कहा
تو کہا میرا آخری وقت ہے، مجھے مال سے بہت محبت ہے، میں نے پیسہ پیسہ کر کے جمع کیا ہے، یہ جتنا میرا مال ہے یہ ساتھ یہ جگہ ہے جہاں میں نے دفن کیا ہوا ہے، جب ایسا کرنا مجھے دفن کرنا، یہ مال میرا ساتھ رکھ دینا چپکے سے، وعدہ کر۔ میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ یہ دیکھ اس مال میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرنا، میرا کفن بھی تم جیب سے دینا، میرے مال میں سے خرچ نہ کرنا۔ میں نے وعدہ کر لیا، کفن دے دیا، دفن کر دیا اور چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا اور کہا کہ جب جو ہے وہ واقعہ ختم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا میرے اوپر حالات تنگ ہو گئے اور بندش، حالات تنگ، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور اتنا کہ میں روٹی سے بھی تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک دن میرے خیال آیا کہ کئی سال ہو گئے اس کو دفن کیے، اس کا مال کس کام کا، اس کا مال نکال کے لے آؤں، استعمال کروں۔ رات کو گیا اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھیں اور اس کا جتنے بھی مال، اس کا پیسہ تھا، سارا ہڈیوں کے اوپر ایسے بکھرا ہوا تھا اور سرخ تھا۔ کہا کہ مجھے مال کی طلب تھی، میں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا اور میں بس چیختا چلاتا قبر بند کر کے آیا ہوں۔ اب یہ ہاتھ ہر وقت میری آگ ہی آگ ہے، اس کو پانی میں رکھتا ہوں اور تکلیف میں رکھتا ہوں اور دہی میں رکھتا ہوں، آگ ہی آگ۔ کوئی ایسا طریقہ؟ اب دیکھیں درویش کا وجدان دیکھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ آنسوں سے تو جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، اللہ کے لیے رو، جب رو وہ آنسو اس ہاتھ کو لگا، اللہ کے لیے رو، جب رو تو اس آنسو اس ہاتھ پہ لگا، فرمایا کہ وہ آنسو اس ہاتھ پہ لگائے گا، تیری جہنم کی آگ ہے یہ بجھ جائے گی۔ اور کہا ایسے ہوا، رویا بہت زیادہ اللہ کے لیے، آنسو لگائے اور وہ آنسو سے اس کی ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ جو بچے کے آنسو ہیں یہ بڑے دکھوں کا علاج ہے اور بڑے دردوں کا علاج ہے اور بڑی مشکلوں کا علاج ہے اور بہت زیادہ مسائل کا علاج